بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جمہوریت میں آزادی اظہار رائے کی اہمیت ہوتی ہے. سپریم کورٹ کی براہ راست کارروائی اچھا اقدام ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں فل کورٹ کا فیصلہ اچھا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمان کی بالادستی کے بارے میں ہے. کیس کی فل کورٹ سماعت اچھا فیصلہ ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ مسلم لیگ نون سے ہے. اعتراضات دور کرنے کا اختیار آصف زرداری کو دیا ہے. الیکشن تاریخ کے اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ہمیں انتخابات کی تاریخ بھی نظر نہیں آ رہی. انہوں نے مزید کہا کہ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے. وفاقی منصوبوں پر پابندی کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گیا. وفاق اور پنجاب میں بجٹ اسکیموں کی منظوری دی جا رہی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں بجٹ اسکیموں کی اجازت نہ دیں. میڈیا پر جاری پروپیگنڈا مہم پر توجہ نہ دی جائے. نیب کیسز 100% پرانے کیسز اور چلتے آ رہے ہیں. نیب کیسز کا انتخابات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا بطور وزیر خارجہ 16 ماہ میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا. بطور وزیر خارجہ پاکستان کے تاریخی تعلقات بحال کیے. کینیڈین وزیر اعظم نے بھارت پر بہت بڑا الزام لگایا. بھارت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا. بھارت بدمعاش اور دہشت گرد ریاست بن چکا. مغربی ممالک کب تک بھارت کے ایسے اقدامات نظر انداز کرتے رہیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا عوام کے لیے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں مہنگائی تاریخ سطح پر پہنچ چکی ہے. عوام کو نہیں معلوم بچوں کی فیس کہاں سے ادا کریں. تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا 21 سپتمبر کی صبح لندن روانہ ہونے کا امکان. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا. کہنے والوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی. پارٹی ذرائع نے اس حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مریم نواز اپنی بیٹی کے داخلے کے لیے لندن جا رہی ہیں. مریم نواز اپنے والد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے وطن واپسی کے استقبال سے متعلق مشاورات کریں گی. پارٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مریم نواز لندن میں پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گی. وہ ایک ہفتے کے بعد وطن واپس آئیں گی. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا جاری کیے گئے بیان میں کہنا تھا کہ جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا. کہنے والوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی. ان کا کہنا ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف کے کم بیکس ہمیشہ ان کے سیٹ بیک سے بڑھ کر رہے ہیں. مریم نواز کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر وطن واپس آتے ہیں. عرش کا نظام اپنے وقت پر حرکت میں آتا ہے. خبر شامل کریں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کمرے عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس ابھی نہیں کرنی. پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ آج کی مہنگائی کے ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف ہیں. دونوں بھائیوں نے آئی ایم ایف سے غلط شرائط پر قرضے لیے. چیئرمین پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ملک میں مزید بے روزگاری ہونے جا رہی ہے. اس ملک کو بہتر کرنا ہوگا. لوگ خودکشیوں پر اتر آئے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت کے پیچھے نواز شریف اور شہباز شریف فارمولا ہے. افغانستان جیسا ملک ہم سے آگے جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں حکومت میں پیٹرول کی یہ قیمت نہیں تھی. پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان واپسی پر نواز شریف کو مایوسی ہوگی. عوام استقبال کے بجائے ان سے حساب مانگیں گے. عدلیہ اور فوج پر اعتماد ہے. دونوں ادارے ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حلف برداری پر خوشی ہے. انہوں نے پہلے دن سے ہی اچھا آغاز کیا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج دوسرا روز. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے معمول کے مطابق مقدمات سننا شروع کر دیے. ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 5 میں سے 3 کیسز نپٹا دیے. سپریم کورٹ میں ملازمات کیس میں پاکستان پوسٹ کی درخواست خارج کر دی گئی. قتل کے کیس میں ضمانت کی منسوخی کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی گئی. سی ڈی اے لینڈ ڈپارٹمنٹ کے کیس میں ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی. سپریم کورٹ نے ملازمت کی بحالی کے لیے دائر اپیل میں وکیل کی استدعا پر 2 ہفتوں کا وقت دے دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف سے انتخابی اتحاد تو ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن اسلام آباد کے دفتر آمد پر انہوں نے الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ نثار دورانی سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں پیپلز پارٹی کی طرف سے عام انتخابات اور حلقہ بندیوں سے متعلق تجاویز دی گئی ہیں. جبکہ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا حلقہ بندیوں کے حوالے سے واویلا بلا جواز ہے. سندھ میں اعلیٰ عہدیداران انہی میں سے ہیں. ایم کیو ایم کا وتیرہ ہے کہ تھپڑ بھی مارتی ہے اور روتی بھی ہے. ایم کیو ایم تمام
سیاسی جماعت کے ساتھ ہر دور میں اقتدار میں ایسی ہی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہو سکتے۔ عام انتخابات میں کسی سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے انتخابی اتحاد تو ہو سکتا ہے، تاہم پی ٹی آئی مشکل حالات میں کمزور نظر آ رہی۔ سابق صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے جیلوں میں بھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگایا، آج کل مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے سیاسی خواب نہیں دیکھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکر اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وہ جنرل اسمبلی میں شرکت کے ساتھ ساتھ عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندہ سفیر منیر اکرم، امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان اور پاکستانی سفارت خانے اور مشن کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 2018 سے 2023 تک ووٹرز کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 2018 میں ملک میں ووٹر کی تعداد 10,59,55,409 تھی، جو کہ 2023 میں 12,69,80,272 تک پہنچ گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 2018 میں اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد 7,65,447 تھی، جو 2023 میں 10,41,554 تک پہنچ گئی۔ الیکشن کمیشن کا بتانا ہے کہ صوبہ پنجاب میں 2018 میں ووٹر کی تعداد 6,06,72,771 تھی، جو اب 7,23,10,582 تک پہنچ گئی۔ کمیشن کے مطابق سندھ میں 2023 میں ووٹر کی تعداد 2,66,51,161 تک پہنچ گئی، جو کہ 2018 میں 2,23,51,244 تھی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں رواں سال ووٹرز کی تعداد 2,16,92,381 تک ریکارڈ کی گئی، جبکہ 2018 میں ووٹرز کی تعداد 1,53,14,169 تھی۔ بلوچستان میں 2023 میں ووٹرز کی تعداد 52,84,595 تک پہنچ گئی اور 2018 میں بلوچستان کی ووٹر کی تعداد 82,99,494 تھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں 18 سے 35 سال کے ووٹرز کی تعداد 57,95,197 ہے، جبکہ 36 سے 45 سال والے ووٹرز کی تعداد 2,77,94,708 اور 46 سے 55 سال والے ووٹرز کی تعداد 1,81,24,028 ہے۔ الیکشن کمیشن کا بتانا ہے ملک میں 56 سے 65 سال کے ووٹرز کی تعداد 1,18,79,259 ہے، جبکہ 66 سال سے زیادہ عمر کے ووٹر کی تعداد 1,20,77,088 ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور میں عبدالحمید بھٹی اور ساتھیوں کی آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ عبدالحمید بھٹی ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ عبدالحمید بھٹی 2013 میں پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر اور 2018 میں آزاد الیکشن لڑے تھے۔ اس موقع پر سید یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی بورے والا تحصیل کے صدر کامران گھمن بھی موجود تھے۔ دوسری جانب سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری مشتاق گجر کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات ہوئی۔ چودھری دانشمند گجر، رانا مبصر، عابد شیخ، سربلند چودھری اور تنویر حسین بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ ملاقات لاہور میں بلاول ہاؤس میں ہوئی۔ چودھری مشتاق گجر ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر قمر زمان کائرہ، چودھری منصور احمد اور اعجاز سما بھی موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کی گرفتاری پر آئی جی، سی پی او اور ڈپٹی کمشنر سے جواب طلب کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے اور ملازم سمیت گرفتاری کے خلاف پٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے سینئر جج جسٹس صداقت علی خان نے آئی جی، آر پی او اور سی پی او اور ڈپٹی کمشنر سے جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 2 دن ہو گئے شیخ رشید کو گھر سے گرفتار کیا گیا اور کسی عدالت میں تاحال پیش نہیں کیا گیا۔ سابق وزیر داخلہ کے پنجاب اور اسلام آباد کو کوئی مقدمہ نہیں ہے، یہ حراست غیر قانونی ہے، یہ گرفتاری نہیں اغوا ہے، فوری عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جواب آ جانے دیں پھر کارروائی کرتے ہیں۔ عدالت نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی کیس کے سلسلے میں نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے 22 ستمبر کو مفصل جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے عید میلاد النبی کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 3 ماہ کی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی کابینہ نے قیدیوں کی سزا میں 3 ماہ کی خصوصی چھوٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کی سمری پر وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی، جبکہ آرٹیکل 45 کے تحت وزارت داخلہ
ने सदर से भी सजाओं में कमी की मंजूरी हासिल की है। 2/3 कैद पूरी करने वाले साल के कैदियों की सजा 3 माह कम हो जाएगी। 2/3 सजा पूरी करने वाले 60 साल उम्र की खवातीन कैदियों की सजा में भी कमी होगी। 18 साल से कम उम्र के कैदियों की सजा में भी 3 माह की कमी होगी। दहशतगर्दी, रियासत के खिलाफ जराइम और जासूस में मुलव्विस कैदियों पर सजा में कमी का इतलाक नहीं होगा। कैदियों की सजा में कमी का इतलाक मुल्क भर के जेलों में कैद मखसूस कैदियों पर होगा। और खबर दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि पठान का अखलाक बेमिसाल, पठान दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। ज़मीन की तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का वकील के साथ दिलचस्प मुकालमा हुआ। दौरान समाअत वकील मुनीर पराचा ने अदालत को बताया कि 2 भाइयों का आपस में तनाज़ा था, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा पठान तो सबसे अच्छे होते हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए मजीद कहा जितना अखलाक आपको वहाँ मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं, पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। जिस पर वकील ने कहा लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। इस मौके पर अदालत में कहे लग गए। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को देखकर रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं लगता कि बेंच में इस मामले पर इत्तफाक राय होगा, हमने आदि मुकदमा बाजी के रास्ते को बंद करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जमीन की तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का वकील के साथ दिलचस्प मुकालमा हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान ने यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि IMF बेल आउट पैकेज के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त की खबर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस बेबुनियाद और मन घड़त खबर को मुस्तरद करता है। तर्जुमान का कहना था कि IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन ज़रूरी मुआशी इस्लाहात के निफाज पर बात हुई। इन मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मुकर्रर फेल है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े है, सख्त गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कारबंद है। इस तनाजुर में यूक्रेन को कोई असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं किया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की दिफाई बरामदात हमेशा खरीदार की अशद ज़रूरियात के तहत होती है। सिंध में गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ पाक रेंजर्स और पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयां भी जारी हैं। कराची में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की सप्लाई लाइन को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स का ऑपरेशन, जबकि वाटर बोर्ड के इश्तराक से पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने 30 गैर मकामी कानूनी हाइड्रेंट्स के सील किए हैं। ऑपरेशन में 106 अफराद पानी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार भी किए गए हैं। ऑपरेशन मंगोपेड़, नाजमाबाद, औरंगी, अयूबगोट, जंजलगोट, गुलजार हिजरी, कयूमाबाद और जमशेद क्वार्टर के इलाके में कायम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ किए गए। ऑपरेशन के दौरान वाटर बोर्ड्स, मोटर्स, पाइप्स, केबल समेत दीगर पंप सरकारी तहवील में ले लिए गए। इस सिलसिले में 21 FIR भी दर्ज की गई। सूबाए सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया। सितंबर 2021 से अब तक तकरीबन 3432 गैर कानूनी तौर पर बसने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस 843 गैर मुल्की बाशिंदे भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि हुकूमत की हिदायत पर रेंजर्स का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई पेट्रोल, चीनी, गंदम, खाद समेत दीगर अशिया खरनोश बरामद की गई है। अंदरून सिंध और कराची में गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई चीनी की तकरीबन 1,50,000 से ज़ायद बोरियां भी बरामद हुई। 28 ऑपरेशन में 74,579 लीटर पेट्रोल बरामद, जबकि 78 अफराद गिरफ्तार किए गए। जबकि हब चौकी में समेत कई इलाकों में हज़ारों लीटर ईरानी पेट्रोल बरामद किया गया। डाकुओं, मुनशियात फरोशों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 124 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन में 355 अफराद गिरफ्तार, 82 हथियार और 966 गोला बारूद बरामद किया गया है। बड़ी वारदातों में मुलविस रिक्शा डकैत और शम्स डकैत ग्रुप समेत 7 बड़े ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन भी किए गए। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस इश्तराक से घोटकी, सक्कर, खैरपुर, लड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मीर और दीगर इलाकों में स्नैप चेकिंग के जरिए मुजरिमों की तलाश भी जारी है। कनकोट में रेंजर्स और पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 आर्म्स डीलर गिरफ्तार कर लिए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तानी निज़ाद कैनेडियन रुकने फेडरल पार्लियामेंट इकरा खालिद ने पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इकरा खालिद कनाडा की तारीख में पहली पाकिस्तानी निज़ात खातून हैं जिन्हें पार्लियामेंट के इस अहम ओहदे पर तैनात किया गया है। पार्लियामेंट हाउस में उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुतादिद अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। इकरा खालिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं नेशनल रेवेन्यू की वजारत में पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे पर तकरीरी पर वज़ीर आज़म
جسٹن ٹروڈو کی مشکور ہوں اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں پہلی پاکستانی نژاد خاتون ہوں جسے پارلیمانی سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے ووٹرز اور کمیونٹی کے اعتماد پر پورا اتروں گی۔ خبر شامل کریں، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی حکومت ملوث ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ملک میں بھارتی مداخلت کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں کسی دوسری حکومت کا ملوث ہونا ہمارے خود مختاری کی خلاف ورزی ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا مزید کہنا تھا کہ جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ G20 اجلاس میں نریندر مودی سے کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں انڈین انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، بھارتی ایجنٹ سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس نے ہردیپ سنگھ کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی ہے۔ دوسری جانب کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا ہے کہ ہم نے بھارت کے ہیڈ آف انٹیلیجنس کے سربراہ کو ملک سے نکلنے کا حکم دیا ہے اور معاملات کی تحقیقات جاری ہے۔ کینیڈا میں ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ واضح رہے کہ خالصتان کے حامیوں نے ہردیپ سنگھ کے قتل کا الزام بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر عائد کیا ہے۔ اور خبر ہے بھارت سے، بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی جاری ہے۔ بھارت نے خالصتان تحریک کے رہنما کے قتل پر کینیڈین حکومت کے اقدام پر جوابی اقدام میں کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے الزامات اور بھارتی سفیر کی ملک بدری کا فوری جواب دیتے ہوئے کینیڈا کے سفیر کو بھارت چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ نے منگل کے روز کینیڈین ہائی کمشنر کو طلب کیا اور انہیں بھارت میں کینیڈا کے سفارتکار کی ملک بدری کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ایڈرین واٹسن کا کہنا ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو کے بھارت پر الزامات پر وائٹ ہاؤس کو گہری تشویش ہے۔ یہ بات وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ایڈرین واٹسن نے جاری کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے کینیڈا کے شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ ترجمان ایڈرین واٹسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کینیڈا میں تفتیش کو آگے بڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔